السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، یہ ہے صرف ہمارا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اسی لیے آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس کراچی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل گورنر سندھ جناب محمد کامران خان ٹسوری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو گورنر صاحب آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اور ہمارے سامنے نوجوان موجود ہیں، یہاں پر سول سوسائٹی سے لوگ آئے ہیں جو بہت سے سوالات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے تو عید کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا کیا جذبہ ہے اور اس عید کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس عید کے اوپر اپنے ان شہداء کی فیملیز کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے ورثاء نے قربانیاں دیں اس پاکستان کے لیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پچھلے کئی جسے کہتے ہیں مہینوں سے سندھ میں خاص طور پہ سیلاب کا شکار رہے، اس سے پہلے ہم کووڈ کا شکار رہے۔ تو ایسے بہت سارے گھرانے موجود ہیں جنہوں نے سیلاب میں مشکل ترین وقت دیکھا، اور کووڈ میں کئی لوگ چلے گئے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس پاکستان نے پچھلے کئی 2-3 سالوں سے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے، اور آج جو معیشت کی حالت ہے اس میں ہم بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اس بار قربانی جو ہے نہیں کی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس بار ہم نے گورنر ہاؤس میں 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس بار قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکے اور یا قربانی نہیں کر سکے۔ تو یہ عید کا پہلا دن ہم نے 100 اونٹوں کی قربانی کے لیے رکھا ہے، اور اس کا تمام گوشت ان سارے لوگوں کے لیے ہوگا جو اس بار قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ایک فرض ہے، عید الاضحیٰ جو ہے وہ میٹھی عید سے تھوڑی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ جو صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ یہ قربانی فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے سبھی لوگوں کا خیال بھی رکھا ہوگا جو اس کے اصل حقدار ہیں، ان تک اس کا گوشت پہنچے تاکہ وہ سارے لوگ جو اس مشکل حالات میں ان کے گھروں میں۔ اور سر گوشت کے ساتھ ساتھ جو ایک جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دینا۔ لیکن میں نے یہی کہا نا کہ جو فرض ہے، یہ میٹھی عید سے مختلف میں نے یہی بات کی کہ یہ جو عید ہے یہ تو ہم پہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال بھی رکھیں جو اس بار اس قربانی میں اپنا حصہ نکال سکیں۔ میں نے بہت سے جو ملکی حالات ہیں، اکانومی کے جو حالات ہیں، آپ کی جو انیشیٹیوز ہیں، ان سب پہ سوالات کرنے، یہاں جو میرے سامنے نوجوان خاص طور پر موجود ہیں انہوں نے بھی سوال کرنے، لیکن اس سے پہلے بس ایک عید پر اگر میں تو اجازت لینا چاہوں گا، اپنے سامنے لوگ بیٹھے ان کی، آپ کی اجازت سے بس یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو عید ہوتی ہے نا، یہ اسے بچوں کی عید جو عید الفطر ہے وہ عیدی کے لحاظ سے، عید الاضحیٰ جو ہے وہ گائے بکرے قربانی، بس اس کا بھی ایک اپنا ایک فلیور ہے۔ تو بچپن میں کوئی اگر آپ یاد کرتے ہیں تو کیسا یاد کرتے ہیں اس عید کو، کیسے انجوائے کرتے تھے اس عید کو؟ دیکھیں، میں تو بچپن سے لے کے اور اس ایج تک بھی بقرعید جب بھی آتی تھی تو میں ضرور منڈی جا کر جو ہم جانور ہیں بچپن میں دیکھتے تھے، پھر بڑے ہو کے خریدنا شروع کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں گورنر بننے کے بعد بھی منڈی گیا تھا خود، اور وہاں جا کے جانور بھی دیکھے، کچھ خریدے بھی، لیے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ہی شوق ہوتا ہے کہ وہ اس عید الاضحیٰ پہ جائے، جانور دیکھے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کٹتے ہوئے دیکھنے کا بھی بچوں میں، نوجوانوں میں جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو بیسیکلی تو محبت والی بات ہے، اور یہ قربانی کا جذبہ اس چیز کی یاد دلاتا ہے، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو بیسیکلی تو ہے یہی کہ آپ جانور لائیں، اپنی پسند سے لائیں، پھر اس کو اپنے پاس اتنے دن رکھیں کہ اس سے آپ کو محبت ہو جائے، اور جب آپ اس کو قربان کریں تو آپ کا دل دکھے کہ آپ اس کو قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سبھی لوگوں کو کرنا بھی چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے ہم بھی۔ اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور موجودہ حالات کی طرف جو ہے بات کرنا چاہیں گے۔ سر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اور آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جو 4-5 سال جو گزرے وہ ایک سیاسی پولرائزیشن آ گئی
ایک لوگ جس سیاست میں ایکسٹریم پہ چلے گئے اور ایک نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے. اب ہم کیسے اس نفرت کو کم کر سکتے ہیں, کیسے نفرت کم ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور سیاسی طور پر ہم جو ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر جائیں اور ایک بہتر پارلیمنٹ میں لوگ جا سکیں. تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. 9 مئی جیسے واقعات اسی ملک میں عدم برداشت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. کوئی ایک شخص آتا ہے, وہ یوتھ کو نئے خواب دکھاتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی, 50 لاکھ گھر ملیں گے, تو وہ ان کی باتوں میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ اب تک مل نہیں رہا ہے کسی کو بھی. لوگوں کو جو ان کا حق ہے, جو کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اب یہ اتنی پیاری اچھی یوتھ ہماری یہاں بیٹھی ہے, اگر یہ دنیا میں کسی اور ملک میں ہو تو اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے میں ان کو دشواری ہے تو وہاں صرف ایک فارم بھرنا پڑتا ہے اور اس کی پوری تعلیم فری ہو جاتی ہے. اگر وہاں آپ ہیلتھ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک فارم بھرنا ہوتا ہے اور وہ پورا آپ کا سسٹم فری ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان, اور ایون اگر کسی کو کوئی کاروبار کرنا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہاں بینکس ان کو سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. وہ وہاں پر لوگوں کے گھروں کے پیپر نہیں رکھ لیتے کہ ساری زندگی اس کو مقروض بنا دیں. تو یہ سب چیزیں جو ان کا بنیادی حق ہے. اب آپ دیکھیں, یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ دیں, ہیلتھ کی دیں, ایجوکیشن کی دیں. ایون اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کو حکومتوں کا اور بینکوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو 30 سال کا ایسا لون دیا جاتا ہے جس سے وہ نوکری کر کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ تو رینٹ کی مد میں دیے جاتے ہیں, وہاں اونرشپ کی مد میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. کہ ان کو وہ ساری بنیادی سہولتیں جس سے ہر شہری فخر سے سر بلند کر کے جی سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے وہ سب چیزیں چھین لی گئی ہیں. سر یہ کون دے گا کون؟ بات یہ کہ باتیں تو صحیح ہیں, یہ کسی نے دینی ہے نا. ابھی ہم یونیورسٹیز میں مسلسل جا رہے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. آپ کا تو خیر آپ ایک عوامی گورنر ہیں تو آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے عوام کے درمیان. تو ایک مایوسی نظر آ رہی ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چاہے 400 لوگ ہوں یا 500 لوگ ہوں, 1000 لوگ ہوں, اور ابھی میں 2 دن پہلے کوئٹہ میں تھا, اس سے پہلے اسلام آباد میں تھا, مختلف شہروں میں جا کے پروگرامز کر رہا ہوں. اور میں اگر پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں کون رہنا چاہتا ہے اور باہر کون جانا چاہتا ہے, 99% 95% لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں میں باہر جانا ہے, کوئی اپارچونیٹی دو ہم بس نکلیں یہاں سے. تو یہ مایوسی پھیل رہی ہے. اس مایوسی سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں, اور ان کو نکالنا ہے ان نوجوانوں کو کہ نہیں یہاں ہیں اپارچونیٹیز. دیکھیں, میرا اس بات کا مجھے فرم بلیو ہے کہ جب تک کوشش نہ کی جائے اور ایک قدم نہ بڑھایا جائے تو وہ کام ہو نہیں سکتا. دنیا کا دستور بھی ہے اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے, ہماری آخری کتاب ہے قرآن مجید, اس میں اگر ہم تفسیر اور ترجمے سے پڑھیں تو صاف لکھا ہے کہ مثبت سوچ جو لا آف اٹریکشن ہے, کہ آپ کیا سوچتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں سارے کام پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ نگیٹیوٹی سوچتے ہیں ہر وقت کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا, تو پھر مایوسی, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام, ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. بالکل. اب مایوسی کو توڑنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص اپنا حصہ ڈالے, تو ہم نے اس گورنر ہاؤس کے اندر یہ کوشش کی کہ اس شہر کراچی اور اس صوبے کے تقریباً 50,000 نوجوان بچے بچیوں کو آئی ٹی کے مفت کورسز گورنر ہاؤس میں کرائے جائیں. ٹھیک. اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ تمام کیا کہ یہاں ایک مارکی جو ایئر کنڈیشن مارکی ایکسپو میں لگی ہوتی ہیں بڑی, وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں لگوا دی ہے. ایئر کنڈیشن لگ گئے ہیں, سسٹم لگ گیا ہے. تقریباً 400 ہم نے جو لیپ ٹاپ ہیں یا پی سیز ہیں جس پر وہ یہ فزیکل لیب جسے کہتے ہیں وہ بن گئی ہے. فیکلٹی اس کی پوری ہائر ہو چکی ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ کورسز جو افورڈ نہیں کیے جا سکتے, لائک جس طرح میں نے کہا ویب 3, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, بلاک چین, وہ کورسز کرائے جائیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں نے تمام سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگوں کو بلایا ہے, اگر یہ 1 سال دل سے محنت کر لیں تو یہ گارنٹی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہر یہ شخص جو یہاں بھی بیٹھا ہے, جو باہر ہے, وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ گھر میں بیٹھ کے کما سکتا ہے. ٹھیک. ایک تو یہ نا کہ آپ باہر جائیں, محنت کر رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں
یہ گھر بیٹھ کے ایک لیپ یہ بہت ٹاپ بڑی پہ آپ صرف انہیں یہ روزگار نہیں دینے کی اپارچونیٹی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایک زندگی کی امید دے رہے ہیں، جی اس مایوسی سے نکال رہے ہیں. اور جس طرح یہ گورنر انیشیٹو یہاں پر ہے، اسی طرح وفاقی سطح پہ اور ہر صوبے میں یہ ہونا چاہیے، تاکہ نوجوانوں کو ایک کریں امید گے مل سکے. انشاءاللہ، وہاں بھی کریں گے، سب کے لیے کریں گے. پہلے ایک تھا پہلے کہ یہاں ہم سے نے یہاں پر بالکل سٹارٹ کیا، اس کا پورا سسٹم بنایا کہ اس طرح سے دیکھیں. نہیں، آپ کی تقلید کریں کہہ گے دینا نا لوگ. بات آسان یہ ہے کہ ہوتا ہے. آپ یہاں سے لے رہے ہیں، دوسرے جو صوبوں میں ہے وفاق ہے وہ فالو کریں گے آپ کو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ 100% فری ہے، اور یہ جو آج دنیا میں جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کون سے کورسز کروائے جائیں، وہ کورسز یہاں ہم 1 سال میں ان کو کروائیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلا اسٹارٹ ان کا 15 سے 20 لاکھ ہوگا. اس کے بعد پھر جو امید کی آپ نے بات کی اور مایوسی کی بات کی، اس پر بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر مین دروازے کے اوپر، جہاں سیکورٹی اہلکار کسی گاڑی کو یا موٹر سائیکل کو سر نہیں یہاں کھڑے رک ہونے جائیں، دیتے. یہاں آپ کو رکوں گا. یہ جو بڑی زبردست بات ہے، یہ جو دروازے پر یہ جو مسد بادشاہوں کی روایت تھی اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بھئی شاید گورنر ہاؤس کو کوئی بادشاہ کا محل سمجھ لیا گورنر صاحب نے، اور خود کو کوئی بادشاہ سمجھ لیا ہے کہ آؤ گھنٹی ہلاؤ اور جو فریاد کرو گے اس کا تمہیں جو ہے وہ حل ملے گا. تو اس کی بھی میں جواب دینا بالکل، یہ بہت اس کا جواب بہت اہم ہے. اور یہاں جو ہمارے سامنے نوجوان موجود ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. اس وقت ہم موجود ہیں گورنر سندھ کراچی میں. آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کامران صاحب فرمائیے، یہ جو آئیڈیا تھا کہ میں نے کہا جیسے کہ کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی یہ کیا بادشاہ کا محل ہے اور گورنر صاحب کیا بادشاہ ہیں کہ کوئی آئے گا گھنٹی ہلائے گا فریاد کرے گا، اور ایک گورنر جس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، صوبائی حکومت نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ گورنر کو نہیں ملتا، سب صوبے کے پاس جاتا ہے، صوبے کی اسمبلی کے پاس جاتا ہے. تو گورنر انہیں کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود بھی شرکت کی تھی. رمضان میں ہم نے عوام کے لیے دروازے کھولے اور تقریباً پورے رمضان میں کوئی 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا. تو اب میرے پاس جب ایک دن افطار پہ لوگ آتے تھے، مجھے کوئی کام کہتے تھے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ، میں کہتا اچھا آپ کل آ جائیے گا، اور بندے کو کہا کہ ان کو دیکھ لیں، کل صبح بلا کے کام کرا دیں. تو سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے پھر وہ افطار پہ ملتا تھا، کہتا تھا کہ جی میں آیا تھا، مجھے تو کسی نے اندر نہیں آنے دیا، کسی نے مجھے وہاں کھڑا کر دیا، کسی نے وہاں کھڑا کر. تو میں نے سوچا یہ ایک نظام ہے، اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا. یہ لوگ آئیں گے اور ان کو پھر انٹرٹین کوئی نہیں کرتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دروازے پر ایک گھنٹی لگاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب وہ وہاں آئے گا تو اس کا مطلب مین گیٹ پہ تو اس کا حق آ گیا نا بجانے کا. جب وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور جب وہ بیل بجا دے گا یا کھڑا ہو جائے گا، تو جو اسٹاف ہے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ جی یہ گھنٹی یہاں لگی ہے اور یہاں جو لوگ آ کے اب کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کی سنوائی ہوگی. اور جب میں آتا ہوں یا جا رہا ہوں باہر سے تو مجھے پتہ ہوتا ہے اور میں وہاں اتر جاتا ہوں اور لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے پھر ان سے باتیں پوچھتا ہوں. اور جو آفیسرز یہاں پر تعینات ہیں ان کو بھی یہ ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سننے ہیں. تو الحمدللہ جب لوگ زیادہ آتے تر ہیں، کیا مسائل آ رہے ہیں اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں میں روزانہ کوئی 1 گھنٹے کے لیے باہر جاتا ہوں، روز 3 بجے، کبھی 2 بجے، یا اگر کراچی میں نہ ہوں تو میرے ADC جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم رات میں 3 بجے کھڑے تھے، خاتون آئی، ان کے ساتھ 3 بچے تھے، زاروں قطار وہ رو رہی تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے کوئٹہ میں کام کرتا ہے، میں ویکینڈ تھا سیٹرڈے، میں اس کو ملنے گئی، پھر مجھے انہوں نے بس میں بٹھا دیا تو میں رات یہاں 2 بجے پہنچی ہوں. اور جب میں اپنے گھر گئی تو وہاں نیا تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے 3 مہینے سے رینٹ نہیں دیا تھا تو مالک مکان نے تالا لگا دیا. اب میں کھڑی تھی تو مجھے محلے والوں نے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس جا کے بیل بجائیں. اب وہ رات کے 3:30 بجے ہمارے پاس کھڑی تھی. ہم نے اسی وقت اس سے نمبر لیا، اس مالک مکان سے بات کر کے ہم نے کہا کہ اس کا آپ کا رینٹ جو ہے وہ ہم پے کریں گے، فی الحال آپ ابھی اس کا دروازہ کھول دیں. تو آپ سوچیں کہ اس الٹے قدموں وہ عورت واپس پلٹی ہے، شکریہ بھی نہیں کیا. ٹیکسی کھڑی تھی، اس میں بھاگی کہ میں اپنے بچوں کو گھر جا کے کھانا پینا دودھ پلا دوں. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا میرا بیٹا اس وقت آغا خان میں پیپر لایا تھا، کہتے ہیں 12 لاکھ اور 18 کچھ. اس نے کہا یہ میں جمع کرا چکا ہوں،
میرے پاس اب کوئی طاقت نہیں, پورے خاندان سے میں ادھار لے چکا, لیکن اس کی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن مجھے ابھی آغا خان والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 6 لاکھ روپے جمع نہیں کرائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیں, وہ پریشان آدمی اس وقت صرف ایسے دیکھ رہا تھا, اوپر دیکھ رہا تھا, نیچے تھا, بالکل جینون, کوئی اس نے کہا پیسے مجھے نہیں چاہیے, آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کا بندہ جا کے آغا خان میں جمع کرا دیں. ہم نے بھیجا, ان کو جمع بھی کروا دیے میں نے. لیکن ایسا آدمی جس کی ہم اس طرح کی مدد کر سکیں کہ جو پریشان ہے, کہیں نہیں جا سکتا, تو یہ بیل اس کے لیے لگائیے. ایکسیلنٹ, بہت زبردست بات. تو یہ سر اتنا آپ نے زبردست کام کیا ہے نا, یعنی یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور جو شخص کام کرنا چاہے اس کے پاس اگر اختیارات نہ ہو تو بھی وہ کام کر سکتا ہے. اس پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. تو آپ کو پہلے عزم کرنا ہے, یقین کر لیں, پھر یہ قافلہ اگر ساتھ آ جائے تو پھر رستہ تو ہم جہاں سے چاہیں گے نکال لیں گے. شعر مکمل کر لیں بس یہی تک. اچھا میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ قافلہ ہے, اور بس یہ قافلہ ہے, اور اسے ہم تبھی آگے لے کے اپنی مرضی کا اگر راستہ نکالنا ہے تو پہلے عزم اور یقین تو کرنا پڑے گا نا کہ کرنا کیا. جی سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973, اس میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ انشور کروائے ہیں. 1973 ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ ہمیں جو ہے فیئر ٹرائل دیا جائے گا, ہمیں جو ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, ساری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا ہمارا کنٹری یا ہمارا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, تو ابھی جو کرنٹ ملک میں نیشنل کرائسس چل رہے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے, جو سویلینس ہیں ان کو ایز اے سویلین کیوں نہیں ٹریٹ کیا جا رہا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں, اب آپ نے بات کی ٹرائل کی کہ فوجی ٹرائل نہ ہو جائے. دیکھیں, یہ 9 مئی سے پہلے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی جن کے سربراہ لوگوں کو ورگلا رہے تھے ہمارے ان افواج پاکستان کے شہیدوں کی فیملیز اور ہمارے ان فورسز کے نوجوانوں کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس پاکستان کو بچایا ہے, بنانا اور پھر بچانا. آج آپ دیکھیں کہ یہ وہ فوجی ہیں جو سرحدوں کے اوپر نہ دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر, نہ کسی تہوار کی پرواہ کیے بغیر. اگر آپ اپنے اوپر سوچیں, اگر آپ کی فیملی ہے, بچے ہیں, تو سب سے زیادہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ پورا دن محنت کر کے گھر پہنچیں تو اپنے بچوں کو گود میں لیں, ان کو پیار کریں. لیکن ایک ایسا سپاہی جو سرحد کے اوپر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, یا ایسا آفیسر جو وہاں اس کو کمانڈ کر رہا ہے, انہیں بھی تو اپنے بچوں سے پیار ہے نا, لیکن وہ اپنے بچوں کی محبت کی, ان سے قریب رہنے کی قربانی دیتے ہیں. شہادت سے کے بعد یہ قربانی بھی دیتے ہیں, اس سے پہلے وہ کسی تہوار کا انتظار نہیں کرتے. ان کی بھی ماں ہے جس کو تڑپ ہوتی ہے دیکھنے کی, سالوں میں کبھی چھٹیاں ملتی ہیں, وہاں ٹیلی فون نہیں ہوتا, خط و کتابت کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے. تو ہم نے یہ 9 مئی سے پہلے اس سیاسی جماعت نے ایک ایسا ہماری اس نسل کو, نئی نسل کو, یوتھ کو استعمال کیا, ایک نیریٹو سیٹ کر کے سوشل میڈیا کے تھرو, کہ جیسے ہمارے یہ افواج پاکستان یا دیگر فورسز کے لوگ بہت زیادہ کوئی انجوائے کر رہے ہیں, یا اپنی جو ان کی پوسٹ ہوتی ہے اس سے کوئی فائدے اٹھا رہے ہیں, مرات لے رہے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے ان آفیسرز کی اور ان سپاہیوں کی جو شہادتیں ہیں اور قربانیاں دیکھیں تو اس کی مثالیں کہیں نہیں ملتی. اور دنیا میں ہر وہ قوم اور وہ ملک طاقتور ہوتا ہے جس کی افواج طاقتور ہوتی ہے, جس کے سرحدوں کے محافظ آپ کے جوان طاقتور ہوتے ہیں. اور طاقتور ایسے نہیں ہوتے, طاقتور ہوتے ہیں جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وہ طاقت چاہیے ہوتی ہے ان کو. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, عدم برداشت بھی تھی, کچھ لوگوں کو ورگلایا گیا اور کچھ اس ورگلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا. ہم نے بسز سے جو ٹرانسپورٹ, جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اس میں سے لوگوں کو اتار کے بسیں جلا دیں. ہم نے یہاں تک آگے چلے گئے کہ ایمبولینس, اس میں سے مریض اتار کے ایمبولینس جلا دی. اور پھر کور کمانڈر ہاؤس میں جو میں جا کے دیکھا, اور مجھے جو زیادہ دکھ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس تو جلا, اس کا تو دکھ تھا ہی,
لیکن جو زیادہ دکھ ہوا کہ وہاں اندر موجود مسجد کو بھی شہید کر دیا. اب آپ دیکھیں پھر ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، ان کی ریزیڈنسی یہ کون سی قومیں کرتی ہیں؟ کس دنیا میں کسی ملک میں دیکھ لیں اپنا پولیس اسٹیشن تک کوئی نہیں جلاتا. آپ اپنا اظہار کریں، اظہار رائے کا حق، اظہار خیال کا حق تو ہر ایک کو ہے، لیکن کون سی قومیں ہیں، میں آج آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کون سی دنیا میں یوتھ کہ جو اپنے ملک کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو جلا دیں؟ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات سے تو قومیں پیچھے چلی جاتی ہیں، ناامیدیاں بڑھ جاتی ہیں، مایوسیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جس طرح 16 دسمبر میں جو پشاور والا جو سانحہ ہوا تھا APS والا، اس میں جب یہ ہوا تھا تو اس پوری قوم ایک ہو گئی تھی. اسی طرح اس 9 مئی کے واقعے نے میرا یہ ماننا ہے کہ پوری قوم کو ایک کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات سوالات ہیں ویری کوئک ہم سوالات لیتے ہیں، لیکن ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے. اور یہ جو بات کی گورنر صاحب نے، نفرت کی سیاست جو چلتی رہی، اس نفرت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نفرت ہی بڑھتی چلی جائے گی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور آج اسی وجہ سے معاشی جو مشکلات ہیں اس کا بھی ایک بڑا ریزن یہی ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہے. اس وقت موجود ہے سندھ گورنر ہاؤس کراچی میں. کچھ سوالات ہیں، جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کا دور آیا، اس نے وعدہ کیا کہ بھائی 3 مہینے کے اندر میں ملک کو ادھر سے ادھر کر دوں گا، ترقی اور ترقی ہوگی. اس کے بعد شہباز شریف PML کا دور آیا ابھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم معیشت کو اتنا اچھا کر دیں گے، ڈالر کو اتنا کم کر دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ آصف علی زرداری کی بات کر لیں، PP کی بات کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومت دے دو، ہم ادھر سے ادھر کر دیں گے، جبکہ سندھ کا تباہ کن حال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے سر سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ بالکل ووٹر کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے کہ اگر میں آج کا ووٹر ہوں تو میں کس کو کروں، ہمیں آپشن لیس کر دیا ہے. تو اس پہ سر آپ کیا نظر؟ ٹھیک ہے، میں کچھ سوالات سر اگر آپ نہیں پہلے ان کا جواب نہیں ایک سیکنڈ جواب دے دوں. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب تھا. آپ نے کہا ہم نے ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، تو جب شہباز شریف آئے تو انہوں نے واپس اٹھا کے وہیں رکھا جہاں تھا. تو پہلے سے ادھر سے ادھر کرنے میں ہی پاکستان کا سارا ٹائم گزر گیا. جہاں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگ ٹھیک کریں گے. دیکھیں میں نے پہلے ہی ایک بات کی تھی کہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے. جب تک آپ اپنے حق اور حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے کوئی چیز آپ کو نہیں آپ نے دے گا. آگے بڑھنا ہوگا. جی ویری کوئک. جی نیکسٹ کوسچن. میرا کوسچن یہ ہے کہ ہم نے سیف کراچی موومنٹ شروع کی، ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ کیے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف، لیکن اب آپ نے خود بھی کہا کہ آپ بھی اس کے اوپر انیشیٹو لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، اور ابھی تک اس کی مافیا ہی چل رہی ہے کہ پوری مافیا اس اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہے، جس میں پولیس خود انوالو ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا انیشیٹو لیں گے؟ کیا آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی آرڈیننس یا کوئی اس طرح جاری کر دیں؟ عید پر تو گائے اور بکرے بھی چوری ہوئے ہیں بھائی. جی ٹھیک ہے، اگلے کوشچن کی طرف آتے ہیں تاکہ کوئی وقت کم ہے اس لیے نا. جی نیکسٹ کوشچن. سر آپ نے کہا کہ لوگ ادھر سے ادھر اپنی جماعتیں چھوڑ کے گئے اور نکلے. سر آپ کا بھی کچھ ایسی ایک جماعت سے حصہ رہا تھا سوری ٹو سے کہ آپ نے چھوڑ کے آپ یہاں آئے، اور سر آپ نے یہاں مسالیاتی کمیٹی تو لگائی ہے سر. تو سر کیا ہم اس کو وہ یونٹ سیکٹر کا ذہن سمجھے کہ ہوا کرتے تھے، مسئلے حل ہوں گے اب یہاں پر؟ سر آپ کو میں کہوں گا سر آپ ایک برائٹ فیوچر ہے، تو سر آپ ایسی جماعت کا بھی حصہ ہیں. تو سر میں چاہوں گا آپ جیسا ذہن، آپ جیسا شعور، سر میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے ہم یہیں سے قافلہ نکلے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. سر تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی مائک دیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ خیالات لے لوں جو یہاں موجود ہیں، وقت کم ہے کیونکہ. جی کوئی بھی لیڈر آتا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے اور بہلا کر غلط راستے پہ لے جاتا ہے. تو ہماری قوم اتنی، ہماری عوام اتنی بھولی ہے کہ کوئی بھی لیڈر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. معصوم تو ہے نا. آپ دیکھو تم سوال کرنے سے پہلے سوال بھول گئے تھے. عوام بھی ایسی بھول جاتی ہے کہ پرانے لوگ کام کر کے جاتے ہیں. جی فرمائیے ویری کوئک جلدی سے. السلام علیکم سر. ہاؤ ڈو یو سی دی اسٹیٹ آف سول سپریمیسی ان پاکستان، اور ہم کس طریقے سے ان حالات کو سول سپریمیسی کی انہوں نے بات کی ہے. السلام علیکم سر. میرا نام فرحان میمن ہے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آرٹیکل 128 کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ آرڈیننس پاس کر سکتے ہیں. تو اب تک کیا وجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو باؤنڈ کر رہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے اگینسٹ کوئی بھی اب تک آرڈیننس پاس نہیں؟ اور ایک لیڈی سے کوئی ہم لیں گے، کوئی لیڈی سے، کیونکہ ابھی تک کسی خاتون کی کوئی بات نہیں آ سکی. جی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جب دھماکہ ہوا تھا، جب بھی پلین کریش ہوا تھا، تو اندرونی لوگ اس میں ملوث تھے، کیونکہ اتنی بڑی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کوئی موجود نہیں تھا. تو اسی طرح جب کور کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس میں حملہ ہوا تو ہماری فوج کہاں تھی؟
ٹھیک ہے، تشریف جی. اچھا چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو ہماری فوج کیوں خاموش تھی, یہی سوال تھا آپ کا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا افواج پاکستان نے, اور وہ یہ تھا کہ جو سازش تھی وہ تھی ہی یہ کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لوگ بڑھیں گے تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ ہی لوگ تھے نا, جن کو جیسے میں نے کہا دو طرح کے لوگ تھے, ایک جو سازش کر رہے تھے اور ایک اس سازش میں جو ورگلا کے معصوم لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب اگر آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے تو اوپر جو چوکی پہ بیٹھا ہوا سپاہی تھا, کیا اس کی بندوق میں گولی نہیں تھی؟ تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ گولی اس نے کیوں نہیں چلائی, کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ گولی میرے اپنے اس وطن کے اپنے لوگوں کو لگے گی. اگر یہی گولی سرحد کے پار ہوتی تو وہ پورا برس مار کے ختم کر دیتا. تو یہ گولی اس نے اس لیے نہیں چلائی کہ وہ اس سازش کو ناکام بنانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور وہاں سے ہٹ گئے, اور وہ ہٹنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ سامنے ان کے اپنے لوگ تھے اور انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کو ورگلایا گیا ہے, یہ سازش کے تحت آگے آ رہے, ان کو ابھی اگر ہم نے اس کا جواب دیا تو کیا ہوتا, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا اور بدنام کیا جاتا پھر افواج پاکستان کو دنیا میں, اور پھر بیانیہ بدل جاتا. بیانیہ یہ ہوتا کہ پاکستان میں موجود اندر افواج پاکستان نے اپنے ہی لوگوں پہ فائر کھول دیے. تو انہوں نے یہ چیز کو برداشت کیا, صبر کیا اور پیچھے ہٹے تاکہ افواج پاکستان پہ تو بدنامی آئی اس کو وہ سہ لیں گے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری گولی سے ہمارا ہی کوئی ساتھی یا شہری زخمی بھی ہو یا کوئی شہادت ہو. تو یہ تو آپ کی بات کا یہ جواب تھا. باقی آپ نے بات کی اسٹریٹ کرائم کے اوپر, تو دیکھیں اسٹریٹ کرائم پر تو سب سے پہلے میں نے گورنر بننے کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ آئی جی سندھ کو آپ 4 دن کے لیے میری کوارڈینیشن میں دے دیں اور انہیں نیوٹرل کر دیں. 5ویں دن اس شہر میں کوئی بھی کرائم ہوا تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بیان نہیں ہو سکتا ایک گورنر کا, لیکن آج دن تک مجھے اس معاملے میں کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. تیسرا سوال تھا کہ آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں, کوئی آرڈیننس آپ نے کیوں نہیں جاری کیا؟ تو آرڈیننس جو ہے وہ گورنر نہیں جاری کرتا. آرڈیننس کے لیے کیبنٹ سے یا اسمبلی سے جب آرڈیننس میرے پاس آتا ہے تب میں سائن کرتا ہوں. تو ایسا کوئی آرڈیننس ابھی تک اس گورنر ہاؤس سے نہیں ہوا کہ جو گورنر کر کے بھیج دے. تو اگر میرے پاس کوئی بھی اچھی چیز آتی ہے تو میں تو آدھے دن سے زیادہ اس پہ کبھی میں نے ٹائم نہیں لگایا, اسی وقت سائن کر کے میں ابھی تک میرے پاس یونیورسٹیوں کے جو چارٹر آتے ہیں میں فوراً کر دیتا ہوں. کوئی آرڈیننس آتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہے, فارن ایکسچینج کے آتے ہیں, ریٹ کم کرنے کے آتے ہیں, کہ ابھی جو عید کے اوپر آیا اس طرح کے آرڈیننس آتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز یہاں پر آئے. آپ نے کہا اختیارات کی بات کی, تو یہ میں کہتا ہوں کہ اخلاقی اختیارات تو بہت ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی کا کام کرنا ہے تو آپ کو اختیار کی نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ضرورت ہوتی ہے نیت کی, ارادے کی, کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اختیار تو اگر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس ایگزیکٹو کوئی پاور نہیں ہے کسی بھی قسم کی. لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے یہاں آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں, ہم نے افطار اور ڈنر کے لیے دروازے کھولے, یا ہم نے بیل لگا کے لوگوں کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں یا راشن دے رہے ہیں, یا پورے شہر میں راشن تقسیم کیا. ابھی یہ سائیکلون آیا تو آپ یقین کریں کہ ہم نے 30,000 سے زائد لوگوں کا پر ڈے 5 دن تک کھانا ہمارے پاس سے گیا ہے. اور یہ ساری چیزوں میں آج میں آپ کو بتا دوں کہ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا نہیں ہے. جو کچھ بھی کیا ہے ذاتی حیثیت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے یا کوئی سول سپرمیسی کا سوال تھا ان کا. دیکھیں سول سپرمیسی کب آئے گی؟ جب ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو آنے والا ہمارے لیے جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ آ کے ہمارے لیے کام کرے گا. جب تک جیسے میں نے کہا نا کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اور ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, کبھی سول سپرمیسی نہیں آ سکتی. آپ مجھے بتائیں, اگر ہم مثال لے لیں کراچی کے سینسس کے اوپر,
تو آپ کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود جا کے یہ کوشش کی ہو کہ جی اگر میرے گھر کوئی نہیں آیا تو میں جا کے اپنی آواز اٹھاؤں. آپ نے نہیں اٹھائی, انتظار میں ہی رہے. اسی طرح جب آپ کا ٹائم آتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا تو ہم یہ کہتے ہیں یار اس دن آرام سے کہیں رات پکنک چلے جاتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے. 8% 10% سے زیادہ آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی, اپنے حق کا, اپنے ووٹ کا, اپنے سینسز کا صحیح استعمال اگر ہوگا تو اس دن یہ سول سپلیمنٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.